جہاں میں صبح ہو مسایا حسین ہوتا ہے، جبین خلد بری پر لکھا ہے یہ مصرع، جبین خلد بری پر لکھا ہے یہ مصرع، علی ہو باپ تو بیٹا حسین ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ توجہ بات شروع کی جائے۔ سورہ حج سے ایک آیت پیش نظر ہے میرے، جہاں بھی تشریف فرما ہے، آپ بولا ہوا ہر جملہ وصول کرنا ہے، بھیجا ہوا ہر لفظ صفحہ دل پہ لکھنا ہے، بات سمجھ میں آئے تو پھر ثبوت دینا ہے کہ میرا خطاب ارباب ولا سے ہے، ارباب انکار سے نہیں۔ ارشاد ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ کچھ سننے کو طبیعت ہے؟ بیٹھیے۔ فرمایا جب اصل میں آج جو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے، پہلے ذہن میں رکھ لیجیے کہ امامت کا باقاعدہ آغاز حضرت ابراہیم سے ہوا ہے۔ اس سے پہلے امامت کہیں پردے میں تو تھی، مرصع شہود میں نہیں تھی، ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ ابراہیم پہلے امام ہے مگر جزوی، اور آج کی مجلس میں میں نے تقابل یہی کرنا ہے آپ حضرات کے سامنے کہ یہ جزوی امامت ہے، کلی کو کیا ہونا چاہیے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا إِبْرَاهِيمَ لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم کو بیت اللہ کے قریب رہنے کو جگہ دی۔ جو پہنچ گئے یقیناً میری طرف سے واہ، جو نہیں پہنچے انہیں بھی اکیلا نہیں کرنا۔ اِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ابراہیم کو بیت اللہ کے قریب، بیت اللہ میں نہیں، بیت اللہ کے قریب رہنے کو جگہ دی اور شرطیں رکھی۔ جا کے سننا ہے اللہ تشرک بی شیئا، خبردار کسی کو میرا شریک نہ کرنا۔ جی یہ کہہ کس سے رہا ہے؟ جو نبی ہے، رسول ہے، امام ہے، حجت ہے، اللہ کا خلیل ہے، شجرۃ الانبیاء ہے۔ ایک صاحب ایمان سے شرک کی توقع نہیں ہوتی، ابراہیم سے ہوگی، لیکن بہرحال اللہ کہہ رہا ہے تو کوئی بات ضرور ہوگی ضرور۔ شرک نہ کرنا، کسی کو میرا شریک نہ بنانا۔ وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ، اور میرے گھر کو طاہر رکھنا۔ طاہر رکھنا۔ اصل کیا نبی خود طاہر نہیں ہوتے ہیں نا؟
بغیر طہارت کی عصمت نہیں ملتی، بغیر عصمت کے نبوت یا امامت نہیں ملتی، اور اس کے پاس دونوں چیزیں ہیں، تو خود کتنا بڑا طاہر ہوگا. اس طاہر سے کہہ رہا ہے طہر بیتیا، میرے گھر کو طاہر رکھنا، پاک رکھنا. کیوں؟ للطائفین والقائمین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے اور طواف کے بعد کعبے میں قیام کرنے والوں کے لیے. اللہ جانے کس کے ساتھ سے گزر گئی ہے. میں پہلے آیت کا ترجمہ مکمل کر لوں پھر واپس آتا ہوں. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اذان دے، آواز دے انسانوں کو بالحج، حج کے لیے، یاتوکا رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، ہر قسم کی سواریوں پر یا پیدل دوڑے دوڑے تیری آواز پر حج کے لیے آئیں گے. ترجمہ ختم ہو گیا. سر اٹھانا. پہلی چیز، اللہ جزوی امامت والے کو کعبے کے قریب رہنے کو کر دے رہا ہے. کلی امامت وہ ہے جو کعبے کے اندر نازل ہے. صدر شاہ سوچنا ہی ہے، یہ جزوی امامت والا ہے کہ آج تک ملت اسی کی کہلاتے ہو. یہی ہے کہ ہم ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں، تو جو کلی امامت کا مالک ہے وہ کم از کم تیری عبادتوں میں بھی حصے دار نہیں ہو سکتا. یہ جملہ مترجم تھا، آگے چلو. اور اب یہیں سے فرق محسوس ہوگا، فرق جزوی اور کلی کا. طہر بیتیا، طاہر رکھ میرے گھر کو، پاکیزہ رکھ، صاف ستھرا رکھ. کس کے لیے؟ للطائفین والقائمین، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے. اب جب وقت نہیں ہے کہ میں لفظوں کا تعاقب پکڑ لوں اور وقت ضائع کرتا چلا جاؤں، کیونکہ مجھے بہت کچھ کہنا ہے. ابھی تاریخ عالم کا میرا چیلنج ہے، پوری کائنات میں مثال لاؤ کس نے قیام کیا ہے کعبے میں. کسی نبی نے کیا؟ کسی رسول نے؟ کسی ولی نے؟ کسی معصوم نے؟ نہیں. تو پھر میرے ساتھ چلو. میں 4 راتیں کعبے کے اندر علی کی ماں کا قیام دیکھا. کیا نہ کیا؟ اور اللہ کہہ رہا ہے قائمین کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے کعبے کو صاف رکھنا ہے. اب صفائی کرنی ہے کعبے کی، حکم ہے خدا کا، کرے گا ابراہیم. صفائی ہوتی کیسے ہے؟ یا جھاڑو سے، یا پوچھے سے. اسی طرح ہوتی ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، سر تو اٹھاؤ، گھونگھٹ میں آ کر میں پھانکوں میرا پھانکنے دوں گا. کوئی اور طریقہ ہے صفائی کا تو بتاؤ. یا جھاڑو پھیر کے صاف کرتے ہیں مکان کو، یا پوچھا لگا کے صاف کرتے ہیں. اور صفائی کی علت قائمین ہے جو کعبے میں قیام کرتے ہیں. اور مرکبی قیام کیا ہے علی کی والدہ نے. ابھی تمہیں جزوی اور کلی امامت کا فرق سمجھ نہیں آیا. کلی والا گھر کا مالک ہوتا ہے، جزوی والا جھاڑو پھیرنے کا. پورے 7 سوال
जो तौहीद के बदन का सदफ है, जो किबरियाई के जाहिर का ज़र्फ है, उसके लिए शर वअज़्ज़िन और अज़ान दे फिन्नास लोगों में बिल हज, हज के लिए। ये भी इमामत का मनसब है कि उसने आवाज पहुंचानी है मखलूकात आलम तक। दिल चाह रहा है आज कुछ मेरा, हाँ, अगर खुदा करे सबकी कुव्वत खरीद बहाल हो। अब कैसे निदा दी है, पढ़ो तफसीरें, पढ़ो फरामीन अहले बैत को। काना इब्राहीम अलल हजर वरतफ़अ अल हजर अलल जिबाल वनौतन नौस फिल हज फअजाबूहु मिन तहतिल बुहूर सबअत वलअर्ज़ीन अस्सबअ वअतराफ़िहा वमिन असलाउ बिर्रिजाल वअरहाउ मिन निसाउ बित्तलबिय्यत वसमअ निदा उम्मत मुहम्मद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक अन्नल हम्द वन निअमत लक लब्बैक समझी जाती है, कतरे से समंदर की समझ आती है। इसलिए मैं जुज़ के जरिए कुल्ली इमाम को समझाने की, कुल्ली इमाम को मैं तो क्या आदम भी नहीं समझा सकता हकीकत में, थोड़ा सा तस्वुर पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत इब्राहिम पत्थर पे खड़े थे, अगर भी हाजी बैठा हो, और वहीं आज तक पांव निशान कदम नक्श है उसी दिन से। इस तरह धंस गए थे इब्राहिम के कदम जैसे तुम्हारे या मेरे कीचड़ में। तो जब हल्का सा इशारा मिलता है कि पत्थरों में कदम धंस जाना इमामत की अलामत है। पहाड़ों से ऊपर चला गया और वहीं खड़े होकर इब्राहिम ने निदा दी, हलुम्मुल हज, हलुम्मुल हज, आओ हज की तरफ। फअजाबू, सबने जवाब दिया। कहां से जारी? मिन तहतिल बुहूर सबअ, सातों समंदरों की पाताल से भी जवाब मिला। सातों जमीनों की हर कुत्र और किनारे से जवाब मिला। वमिन असलाउ बिर्रिजाल वअरहाउ मिन निसा, माओं के शिकमों से जवाब मिला। बाप दादाओं की सुल्बों से जवाब मिला। मालूम हुआ सुल्बों तक आवाज पहुंचाना इमामत का मंसब है। नबी की आवाज नहीं पहुंचती, हाँ, तुम्हारे रसूल को छोड़कर, क्योंकि उनके यहाँ सिर्फ नबूवत नहीं, विलायत मुतलका कुनिया इलाहिया भी है। यानी जब भी नबूवत की बात होती है तो वो ईसा तक होती है, आदम से ईसा तक, जो कि जुज़वी इमाम था। अब यहीं से सोचना, ये जुज़वी इमाम है, इसने निदा दी। क़यामत तक के सुल्बों में, नुत्फों ने सुना। एक आवाज करबला में कुल्ली इमाम ने देखी। तो फर्क वो आवाज कहां तक गई होगी।
ابراہیم کی آواز پہ جس نے لبیک کہی وہ حج کرے گا، اور جتنی دفعہ کہی اتنی دفعہ کرے گا. اسی طرح حسین کی آواز پر جس نے لبیک کہی وہ کربلا جائے گا، اور جتنی دفعہ لبیک کہی. اسلام آنے والا ٹھیک ہے بھائی؟ میرے گھر ٹھیک نہیں آتی ہے. لیکن چاہتا یہی ہوں کہ سب کو ملا کے چلو. پیچھے والا ہو چل رہے ہو ہمارے ساتھ یا نہیں؟ تو سارے ہلا دیا کرو. سارے ہلانے پہ کوئی پیسہ ٹیکس نہیں لگتا. حسین کی آواز عرش تک. ذرا ایک لفظ اب میں کہوں گا ضرور، چونکہ تم نے کہا ہے ہم تو ہیں. 10 بھی خریدار نکل آئے تو خدا کی قسم، اسی حسین کی قسم میں سمجھے گا مجھے محنت کا پھل مل گیا. ابراہیم کی آواز جانتے رہنا توفیق والے سے، توفیق بھی مانگنا کہ کلیجے چھل نہیں نہ ہو جائے. ابراہیم نے حلم الحج کہا، ندا دی، انسانوں نے لبیک کہا. حسین نے آواز دی، اول من اجابہ اللہ، سب سے پہلے اللہ نے کہا لبیک. لبیک کہی، ہم پہ تو واجب تھا کہنا، اس نے کیوں کہی؟ میری جرات نہیں کہ میں حد بناؤں، اتنا ضرور کہوں گا کہ جس کی آواز پر لبیک کہنا اس کو بھی فریضہ نظر آئے. اس کو حسین کہتے ہیں. بات ابھی اس معاملے سے بھی مربوط رہتی ہے. سب نے آوازیں دی. اصل الگ سے ایک آواز لاتعداد لوگوں کی سنی ابراہیم نے، اور وہ کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لبیک. ابراہیم نے کہا پڑھنے والے یہ الگ سے جو آوازیں آ رہی ہیں یہ کس کی ہیں؟ ہاؤلائے امت محمد. اللہ نے کہا یہ میرے محبوب کی امت ہے. باقی خالی جواب دے رہے ہیں، یہ پورا تلبیہ پڑھ رہے ہیں. قال ابراہیم ارید ان اضیف. پڑھنے والے میں ان کی مہمانی کرنا چاہتا ہوں. مسئلہ پھر وہ یہ کہ جب نئی بات یا نئے حقائق سامنے آتے ہیں تو اچھا بھی ہوتا ہے، حیرت بھی ہوتی ہے کہ آج سے پہلے کیوں نہیں سنا. اب یہ تو میری ذمہ داری نہیں ہے نا کہ پہلے کیوں نہیں سنا. ہاں میں تو ذمہ داری اپنی نبھا رہا ہوں نا. ہاں کہ مجھے اگر پتا ہے تو میں تم تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. پروردگار میں ان کی مہمانی کرنا چاہتا ہوں. چیلنج ہے میرا، پیچھے دیکھ لو، ابراہیم سے پیچھے آدم تک چلے جاؤ. کسی نے نہیں کہا کہ میں امت رسول کی مہمانی کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ صرف نبی تھے، یہ امام بھی ہے. اور کھلانا پلانا امام بھی ہے. ہاں اور اب جا کر اللہ نے کہا اچھا ان کا تیرا زمانہ ایک نہیں. پہلے بار پھر میری حسرت کا کیا ہوگا، میری خواہش کا کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا میں عاجز نہیں، قادر
قادر ہوں، انتظام کرتا ہوں، سر کھانا خود قبضۃ من الکافور ورم بہی فی الہوا، مٹھی بھر کافور لے لے اور اپنی امامت کی طاقت سے ساتھ سے گھما کے پھینک۔ پڑھنے والا کیا ہوگا؟ کہا تو پھینک پھر بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا۔ ابراہیم نے مٹھی میں کافور لیا، سر سے گھما کے پھینکا، پوری دنیا میں پھیلا۔ تازہ ہے کچھ چیز جب پھینکی جائے کچھ یہاں گرتی ہے کچھ وہاں گرتی ہے، ایک جگہ پہ تو گرتی نہیں ہے۔ تو ابراہیم کا پھینکا ہوا کافور ہوا کیا؟ فما اصابا علی الجبل من ذلک الکافور ذرۃ ساورا منها، جس جس پہاڑ پہ اس کافور کا ذرہ گرا وہ پہاڑ نمک کا ہو گیا۔ وہ پہاڑ نمک کا ہو گیا۔ آواز قدرت آئی ھذا ضیافت ابراہیم علیہ امت محمد علیہ یوم القیامہ، چونکہ تو امام ہے اب پوری امت محمد کے کھانے میں جو نمک ہے وہ تیری مہمانی ہو۔ اور نمک کے عدد برابر نہیں، علی اور نمک کے عدد برابر ہے۔ نمک کے عدد بھی 110 اور علی کے عدد بھی 110۔ جی جزوی امامت نے نمک فراہم کیا، کلی امامت نے ہر قسم کا رزق فراہم کیا۔ کلی امامت تو اتنی رزاق کے مطلق ہوتی ہے میرے بھائیوں بزرگوں اور عزیزوں۔ دیکھو اسی ابراہیم کے بارے میں سورہ ہود میں بھی ہے، سورہ زاریات میں 2 جگہ آپ لوگوں کو ملے گا کہ حضرت ابراہیم کے پاس کچھ فرشتے آئے، اور سورہ زاریات میں تو اللہ پاک بھی اسی طرح شروع کر رہا ہے اپنے رسول سے کہ حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تجھ تک ابراہیم کے عزت والے مہمانوں کی حدیث پہنچی؟ لفظ ہے ضیف، اور ضیف کس کو کہتے ہیں؟ مہمان کو۔ تم تو خطہ عرب میں رہے ہو، ضیف ہیں فرشتے، اللہ کہہ رہا ہے ضیف و ابراہیم، ابراہیم کے مہمان۔ فراغ الی اہلہ، پڑھ لینا، نظر بچا کے گھر گیا، فجاؤ بعجل سمین، ایک موٹا تازہ بچڑا جلدی جلدی ذبح کیا، اس کے ایک رام سورہ ہود میں کہتا ہے فمالا بسان جاؤ بعجل حنیز، بھنا ہوا بچڑا، یعنی ایک رام روسٹ کر کے آ گیا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، دیکھا کہ ہاتھ نہیں بڑھ رہے ان کے۔ ابراہیم نے کہا بھئی کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اس وقت جبریل نے امامہ اٹھایا، میں مومن کی خاموشی سے بڑا کرتا ہوں۔ ہاں تھک گئے ہو تو ادھار کروں، باقی تھک گئے ہو۔ چلو جتنے خریدار ہو تم ہی میرے ساتھ رہو۔ جبریل نے امامہ اٹھایا، ہاں انتا ہوگا، اچھا تو وہ ہے۔ اب اللہ شاہی قرآن میں فرشتوں کو ضیف و ابراہیم المکرمین کہہ رہا ہے، ابراہیم کے عزت دار مہمان، یعنی ابراہیم کے مہمان بھی بنتے ہیں اور ابراہیم کا کھانا بھی نہیں کھاتے۔ یہ ہے فرق جزوی امامت، کلی امامت کے مہمان بھی نہیں بنتے، روٹیوں کا سوال بھی۔
इब्राहिम के मेहमान हैं। कुरान ने कहीं फरिश्तों को अली का मेहमान नहीं कहा, इब्राहिम का मेहमान है, खाते ही नहीं, जबकि वो खिलाने पे आमादा भी है। अली के मेहमान भी नहीं, और 3 दिन, एक दिन नहीं शादी, बल्कि 3 दिन खुद रोटियों का सवाल करते हैं, मांगते हैं। ये फर्क कुल्ली और जुज़ी इमामत में हमें दर्ज देने के लिए। पर इसने कहा क्योंकि इस घर की इमामत जमीन से मरबूत नहीं, अर्श तक जाती है। हालांकि हम रिस्क के मोहताज नहीं, हमें ग़िज़ा की हाजत नहीं, हमें भूख नहीं लगती, हम हमारे ज़ात बदनी से मुत्तसफ नहीं, मगर ये जो रोज़ी रसा है ये तो इस घर में रहने वाला है, जो कुल्ली इमामत का मालिक है, ये जब रोज़ी रसा है तो हम पे भी वाजिब है कि इससे रोज़ी मांगे। तुझे मुझे भूख भी लगती है, हमारे बदन के तकाज़े भी हैं, हमें क्या करना चाहिए? इरादे बताते रहना मुझे, जब थकने लगना इशारा कर देना। ये लेकिन मांगेगा तो वही ना सदर शाह जी जिसके मेदे को ये ताहिर रिज़्क़ रास आएगा। मेरा ख्याल कोई डॉक्टर होगा शायद सामीन में, नहीं तो किसी डॉक्टर से पूछ लेना। ताकतवर दवा के लिए मेदे में भी ताकत का होना जरूरी है। अगर बीमार बहुत ज्यादा कमजोर है और ताकतवर दवाई दे दी, छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि मेदे को रास ही नहीं आएगा। तो इसलिए अली के हाथ का बांटा हुआ हर मेरे को रास नहीं आ सकता। ये जुज़वी इमाम है, इसी जुज़वी से कुल्ली को परखते रहो, सर उठाना तमाम। ये हजरत इब्राहिम से पहले सब जितने गुजरे हैं नबी, सबसे ज्यादा मालदार हजरत इब्राहिम थे। अब यही से अंदाजा लगा लेना, 4000 कुत्ते थे जो माल की पहरेदारी करते थे। कितने जानवर होंगे जी। और यहां से यह मसला भी साबित होता है कि रखवाली के लिए कुत्ता रखा जा सकता है। परेशान क्यों हो? सरकार सादिक हम बैठे हुए थे और बैठे बैठे मेरे मौला ने फरमाया, मलिक तना कल्बा अकब्बाहुल्लाह अला मन खरैह फी नौर जहन्नम। जो कुत्ते को खिलाएगा पिलाएगा, अल्लाह उसे नथनों के बल जहन्नम में डाल देगा। मजमे में लोग बैठे थे, इस अल्लाह से हलाकना या बना रसूलुल्लाह, रसूल के बेटे हम तो हलाक हो गए। हम मालदार लोग हैं, देहात में जंगलों में रहते हैं, हमें चोरी चिकारी से बचने के लिए कुत्ते रखना पड़ते हैं। सर चला उसके बेटे को जला आ गया। ये बात मुझे रोक देते हैं, वरना मैं जिस लहर में जा रहा होगा मुझे जाने दे, पता नहीं क्या हो जी। सुर्खी गज़ब है चेहरे पे। फरमाया, अगर तुम हमारे कलाम के गमामत को समझते नहीं, हमारी महफिल में बैठते क्यों हो? फरमाया, मैं 4 टांगों वाले कुत्ते की बात नहीं करता।
زمین کے ٹکڑے پہ آ جاتا تھا. جلدی سمجھیں گے تو کلی پتہ چلے گی نا. اور اگر نہیں کسی کے معلومات میں تو آج جان لے. مہمان رکھنا بھی سب سے پہلے فروغ حضرت ابراہیم نے شروع کیا. اس سے پہلے چیلنج ہے میرا تاریخ میں کبھی کوئی کسی کا مہمان نہ ہوا نہ کسی نے کسی کو مہمان رکھا. یعنی مہمان داری کا منصب بھی امامت کا ہے. اور ہزاروں نہیں لاکھوں جانور تھے حضرت ابراہیم کے بعد. حلب جہاں گئے تھے تو اس کا نام حلب کیوں ہے؟ حلیب کہتے ہیں تازہ دوہے گئے دودھ کو. تو اسی جگہ حضرت ابراہیم ہزاروں منوں کے حساب سے دودھ ہوتا تھا اور فی سبیل اللہ بانٹتے تھے. اس لیے اس کا نام ہی حلب ہو گیا، دودھ والا شہر. بڑا مال. ایک دن جبرائیل اور میکائیل نے آپس میں گفتگو کی. مال بڑا ہے ابراہیم کے پاس، اگر کوئی اللہ کے نام پر مانگے دے گا؟ میں جس موج میں جا رہا ہوں اس میں ڈنڈی نہ مارنا خدا کی. اگر کوئی فی سبیل اللہ سوال کرے دے گا؟ ہو سکتا ہے دے دے، فیاض تو ہے، سخی ہے، ہو سکتا ہے نہ دے. اللہ میاں اب یہ فرق ذہن میں رکھنا ہے. یہاں جبرائیل اور میکائیل میں بحث ہے اور اللہ سے شاہی اجازت مانگ رہے ہیں دونوں. اللہ میاں ہمیں اجازت دے، ہم تیرے اس امام کو آزمانا چاہتے ہیں. یہ فیاض کتنا ہے، سخی کتنا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے بشری لباس بدل لو. ایک جا کے ابراہیم کے بائیں طرف کھڑے ہو جاؤ، ایک دائیں طرف، شکل انسانی میں. جبریل ادھر، میکائیل ادھر. جبریل نے کہا سبحان قدوس. میکائیل نے کہا ربنا ورب الملائکۃ والروح. حضرت ابراہیم نے سنا، فرمایا سبحان اللہ کررنا قولکم. میرے مالک کی تسبیح پھر کرو. انہوں نے پھر کہا. ابراہیم کا وعد بڑھا، فرمایا کررنا قولکم ولکم کل مال. ایک دفعہ اور کہو سارا مال تمہارا. سجدے میں گر پڑے پالنے والے، تیری حجت واقعی فیاض ہے، واقعی سخی ہے. اب پلان بہت تھا لیکن گنا جا سکتا تھا جو حلب کی دھرتی پہ آ سکتا تھا. اس کے برعکس علی کے ہاتھ میں وہ انگشتری تھی جو روح زمین کی سلطنت کی قیمت رکھتی تھی. امام سن لیا، اس کی ثقافت بھی دیکھ لی. اب ذرا کلی کی طرف آؤ. جو انگوٹھی علی کے ہاتھ میں ہے، یہ جگہ کلی تھی نا جو حضرت سلیمان کی انگلی میں رہتی تھی، اور روح زمین کی حکومت کا طلسم ہے اس میں. قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہو؟ یعنی حضرت ابراہیم کا مال اس کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں بنتا ہے جتنی قیمت اسے اٹھی گئی. وہاں دو فرشتوں میں بحث ہوئی. ایک دن آسمان پہ بحث چھڑ گئی. آسمان نہیں رہا، مناظرہ گاہ بن گئی. کیا دو کھڑے ہو گئے فرشتوں کے. یار اتنی قیمتی انگوٹھی انگلی میں سجائے پھرتا ہے خیبر شکن، اگر کوئی سوالی مانگے دے گا؟ کچھ کہتے ہیں دے دے گا، کچھ کہتے ہیں یار روح زمین کی سلطنت کی قیمت ہے، اتنی مہنگی شے کون دیتا ہے. اب ذرا حافظوں کو آزماؤں گا. وہاں جبریل نے اجازت مانگی تھی. یہی چیزیں ہمیں فرق سمجھنے والی سوچنے والی جو اکثر سامعین کے سروں سے پھسلتی چلی جاتی ہے. وہاں جبریل نے کہا تھا اجازت ہے ہم آزمائیں. یہاں فرشتے بحث کر رہے ہیں. حجاب الہی میں زلزلہ. جبریل میرے ولی اعظم کے بارے میں انہیں جرأت کیسے ہوئی بحث کرنے کی؟ بحث بند کر. تو گدا کر کا روپ دھار کے آزما کیوں نہیں دیتا؟
علی کیا کر رہے تھے اس وقت؟ ماشاءاللہ ہم سارے پڑھے لکھے نماز پڑھ رہے تھے. کس رکن میں تھے؟ رکوع میں. اللہ تمہارا بھلا کرے. اس نے سوال کیا مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے, اور لفظ یہ ہے کتابوں کے کہ علی نے پہلے اشارہ کیا اسے, پھر انگلی پھیلائی کہ اتار لے. یہ اشارہ فعل کثیر ہے. فعل کثیر سے نماز باطل ہو جاتی ہے. پوچھنا علی پر گھبرانے والے مولوی سے کہ فتویٰ دے علی کی نماز رہی یا گئی, لیکن اسے کہنا سوچ کے فتویٰ دے محمد جیسے مفتی کے سامنے علی نے یہ کیا ہے. رسول اعظم کے سامنے کیا ہے ساقی شاہ, اور رسول خاموش ہے, اور اللہ آیت بھیج رہا ہے قصیدہ بنا کر. میں نے جب علماء سے پوچھا وجہ کیا ہے, ہم فعل کثیر کریں, باطل کا فتویٰ علی فعل کثیر کرے, انما ولیکم اللہ کی آیت آئے, تو مجھے حق کتاب کے ورق نے پکار کے یہی جواب دیا, کیوں نہ ہو ہم نمازی ہیں, علی خود نماز ہے. جملہ اصل زمن جو آگے ہے نا, جملہ خدا کی قسم وہ جملہ نہیں, کائنات کو لرزہ دینے والا پارا ہے. کہوں یا پی جاؤں؟ کب تک شاہدی کیا کہہ رہے ہیں؟ پی جاؤں؟ اچھا اللہ جی. سب کھانا میرے بزرگ بھائی اور جبریل نے انگوٹھی لی, ہاتھ میں پہننے کی ضرورت نہیں کی. تیسرا چوتھا فرق جیسے جیسے اڑتا جا رہا ہے ہر آسمان پہ شور ہے, آتالیو آتالیو, دے دی علی نے, دے دی علی نے, دے دی علی نے, دے دی علی نے. فاتحہ کیا یہ انگوٹھی دینا خدا کا کام یا علی کا کام؟ آواز قدرت جبریل خاموش کرا ان کم علموں کو, میرے ولی کی صحابت کو طرفدار نہ کرے. میں نے یہ انگوٹھی نبی کو دی تھی, علی نے تو گداگر کو دی. امامت کی ثقافت تھی. یہ اشار کہوں گے بس کافی. ایک اور فرق سمجھو, ایک مشرک ہے جنگل سے گزر رہا تھا, ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی صدیوں پرانی, اسے اٹھایا, چورا ہو گئی, باقی والی سنبھال کے مسجد نبی میں لے آیا. اب جو اس نے کہا اسے بھی اللہ نے آیت بنایا اور اس کا جواب بھی, کیونکہ مشرک نہیں مانتے نا قیامت کو کہ کیسے زندہ ہوں گے. رسول کے سامنے آ کے جو اس نے کہا سورہ یاسین میں پڑھ لینا, اعلیٰ میں یحیی العظام وہی رمیم, کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جو سرما بن گئی ہیں, جو ریت بن گئی ہیں. اب اللہ اس کا جواب کیا دے رہا ہے, قل یحییھا الذی انشأ اول مرۃ وهو بكل خلق علیم, کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار بنایا تھا. اور آگے اشارہ چھوڑا وهو
بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، اور وہ خلق کرنے کے سارے طریقے جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو جو بات یہ پہنچے، جس نے پہلی بار بنایا تھا وہی اس گلی ہوئی ہڈی کو زندہ کرے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، اور وہ خلق کرنے کے سارے طریقے جانتا ہے۔ یعنی بشر کو یہ جواب دیا۔ سورہ بقرہ پڑھنے نا چاہیے بلندی بالکل ساتھ ساتھ، ایک آیت کا ایک حرف کا فرق بھی نہیں ہے، ساتھ ساتھ ملے گا۔ ایک نبی گزر رہا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مئۃ عام فانظر الى شراب طعامک وشرابک لم يتسنى وانظر الى حمارک لنجعلک آیۃ للناس وانظر کیف ننشزها ونقصوها لحما۔ عزیر کی بات کر رہا ہے اللہ۔ ایک بستی دیکھی جو چھتوں کے پھل الٹی پڑی تھی، بھیڑ تباہ ہو چکی تھی۔ نبی حیران ہو کر ہو گیا، قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اس کو کیسے زندہ کرے گا اللہ جس کا نام و نشانی مٹ گیا؟ اب عام انسان نے اگر پوچھا تھا تو اللہ نے کہا تھا جس نے خلق کیا وہ زندہ بھی کرے گا۔ اب نبی کا سوال ہے، اسے وہ جواب نہیں دیا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اسے وہی 100 سال موت دے دی۔ ثُمَّ بَعَثَ، پھر اٹھایا، قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، پھر پوچھا کتنا سویا تم؟ لبثت یوما و بعض یوم، یا سارا دن سویا رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ؟ قال بل لبثت مئۃ عام، 100 سال سویا ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اپنا کھانا دیکھ، پانی دیکھ، ان کا ذائقہ تک نہیں بدلا 100 سالوں میں۔ فانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اپنے گدھے پہ نظر رکھ کہ ہم زندہ کیسا کرتے ہیں۔ دیکھا کہیں سے ہڈیاں آ گئی، کہیں سے گوشت کے ریشے اڑتے ہوئے آئے، کہیں سے بال، کہیں سے کھال، کھڑا ہو کے بولنے لگ گیا۔ اللہ نے کہا ایسے زندہ کروں گا۔ بشر نے سوال کیا تو اللہ نے کہا جس نے خلق کیا تھا۔ وہ زندہ بھی کرے گا۔ نبی نے ایسا سوال کیا تو اللہ نے نبی کو عملاً یعنی پریکٹیکل کر کے دکھا دیا ایسے۔ بالکل زیادہ اگلی آیت ہے، ابراہیم نے یہی سوال کیا، جزوی امام نے۔ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، پانے والے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو کیسا زندہ کرتا ہے۔ بات لمبی ہے، میں دہرانا نہیں چاہتا تاکہ تم زیادہ تھک نہ جاؤ۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک، 4 پرندے پکڑ لے، انہیں ذبح کر، قیمہ کر دے، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا، تھوڑا تھوڑا ہر پہاڑ پہ رکھ دے، پھر تو نے بلا تیری خدمت میں آ جائیں گے۔ سمجھ میں یار شکر بشر نے سوال کیا، لفظی بتایا، نبی نے اپنے سوال کیا، عملاً بتایا، امام نے سوال وہی ہے۔ اللہ نے امام کو زندہ کر کے نہیں دکھایا، اللہ نے کہا خود مار، خود قیمہ کر، پہاڑوں پہ رکھ، ثم ادعهن، پھر خود بلا، تیری خدمت میں آ
سے چاہے حیات، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے انسانوں کا امام، علی ہے عالمین کا امام۔ ابراہیم کے جزوی امام ہے، یہ موت و حیات پر قادر ہے، اور علی اتنا قادر ہے چاہے تو یہ منصب اپنے نوکر کو دے دے، چاہے کسی صحابی کو دے دے، چاہے کسی موالی کو دے دے۔ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ اسرائیل کے پاس یہ جو منصب ہے مارنے کا، کس نے دے رکھا ہے اس کو؟ خود شب معراج اس نے تمہارے رسول سے کہا تھا ان اللہ امرنی اللہ اقبض روح احد من شیعت علی حتی یحضرنی علی، اللہ نے جس دن سے مجھے قبض ارواح کا رجسٹر دیا ہے مجھے حکم دے رکھا ہے جب تک علی نہ آ جائے علی کے حکمدار کی روح قبض نہیں کرتی۔ ایک بات اور کریں بس، ابراہیم جزوی امام، وقت یاد کرو، سنا ہے کہ کبھی کسی کم وقت نے حضرت ابراہیم کو جلانے کی کوشش کی تھی؟ کس نے؟ کتنی لکڑیاں جمع ہوئی تھیں؟ ہاتھ میں نہیں، میں بتا دیتا ہوں، جاؤ پھر تحقیق کرتے پھرو۔ روح زمین کا بادشاہ تھا نمرود، پوری زمین پر حکومت تھی، زمین پہ باغ بھی کٹوا ڈالے تھے اس نے، ایک جھاڑی باقی نہیں رکھی، جو درخت روح زمین پہ ملا سب کاٹ دیے۔ حیران ہو رہے ہو کیوں؟ یہ میں نہیں جانتا، لیکن میری طرف سے جو دعوت فکر ہے اسے سوچئے گا ضرور۔ ذرا ایک بندے کو جلانے کے لیے کتنی لکڑی چاہیے؟ چلو ہم 4-5 من تک اجازت دے دیتے ہیں، چلے جی 10 من تک، اس سے زیادہ تو بے وقوفی ہے۔ یہ جو روح زمین کے ہر درخت کو کٹوا کے چیخا بنائے جا رہا ہے ابراہیم، کون مشرک تھا؟ اس کے اندر کا مفتی کہہ رہا تھا ابراہیم عام بشر نہیں ہے۔ آج کے مولوی سے تو یہ مشرک بھلا، اگر اسے عام بشر سمجھتا تو 2-4 من لکڑی کافی تھی۔ یہ جو کھرپوں ٹنوں کے حساب سے لکڑی جمع ہو رہی ہے، اندر مطمئن نہیں ہو رہا نا کہ عام بشر کو نہیں جلانا، حجت کو جلانا ہے۔ اس کی آواز کم نہیں ہوگی؟ یہ فرق ذاتی ہے یا کرائے سے ہے؟ کرائے ہے، پھر اس کو پیسے میرے ذریعے دینا۔ ہاں جی، اب ٹھیک ہے، نہیں مطمئن ہو رہا تو اتنی لکڑی جمع کر رہا ہے۔ بات کہاں تھی؟ ہاں، مشرک ہے، دشمن توحید ہے، دشمن رسول ہے، لیکن جانتا ہے یہ عام بشر نہیں، اس لیے تو اتنی لکڑی جمع کی۔ اب جب چیخا چلا تو 12 میل سے زیادہ 15 میل سے اڑتے ہوئے پرندے کباب ہو کے زمین پہ گر جاتے ہیں۔ اب اسے اٹھا کے پھینکے گا کون ابراہیم کو؟ شیطان ملعون آ گیا شکل انسانی میں۔ اس نے نمرود کے وزیر کو مشورہ دیا کہ ایک رسی تیار کراؤ 12-15 میل لمبی، گہوارے کے ساتھ باندھو، ابراہیم کو گہوارے میں بٹھاؤ، جھولاتے رہو، رسی ڈھیلی کرتے رہو، جھولاتے رہو، رسی ڈھیلی کرتے رہو،
جھولاتے رہو. جب دیکھو کہ جھولا آپ کے وسط میں پہنچ گیا ہے کاٹ دو. ٹھیک ہے, اب ابراہیم جھولے میں ہے, بس ختم ہو گئی میری گفتگو. جھولاتے ہیں, ڈھیلا کرتے ہیں رسی کو, جھولاتے ہیں, اب جھولا آگے آگے اور آگے. اسی حالت میں قصر نمرود کی چھت پر نمرود کی بیٹی کھڑی ہے, بلادش بھی عبرت کی انگلی منہ میں ہے. ابراہیم کو دیکھتی ہے, ہجوم کو دیکھتی ہے, پھر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے پالنے والے چہرے سے کتنا شریف لگتا ہے, جھوٹ اس کے منہ پہ سجدہ ہی نہیں, کتنا نورانی اور معصوم چہرہ ہے. اللہ جانے میرا باپ اور اس کی رعیت اس شریف کے دشمن کیوں ہو گئے. مالک تو جانتا ہے میں عورت ذات ہوں, نہ میں باپ سے لڑ سکتی ہوں, نہ میں لشکر سے لڑ سکتی ہوں, میں لڑ نہیں سکتی, اس کے لیے مر تو سکتی ہوں. میں لڑ نہیں سکتی, مر تو سکتی ہوں. مالک گواہ دینا میرا دین وہی ہے جو اس ابراہیم کا ہے, اور میں بھی آگ میں چھلانگ لگانے لگی ہوں اس کی محبت میں. القت نفسہ من عور القصر, بس چھلانگ لگائی. آواز قدرت آئی, یا جبریل ادرک ابنت نمرود, پکڑ نمرود کی بیٹی کو جھولے میں بٹھا, آگ گلزار کر اور آسمانوں پہ منادی کر, امام ہوتا ہی وہی ہے, نہ خود چلے نہ ماننے والا. جزوی امامت ہے, اور جس گھر سے قیامت خیز گرمی دل جلاتی ہے منافق کا. قیامت خیز گرمی دل جلاتی ہے منافق کا. ٹماٹر دھوپ کی ایسی کبھی لو میں نہیں رہتی, اور خدا کے شہر پہ تہمت فقط وہی لگاتے ہیں کہ جن کی والدہ والد کے قابو میں نہیں رہتی. تم کہہ سکتے تھے یہ, میں یہاں سے نہیں کہہ سکتا. ختم ہو گئی بات. یہ جزوی امامت ہے, اور جس گھر کی میں بات کر رہا ہوں ان کی امامت مطلقہ ہے, کلیہ ہے, الہیہ ہے. ابراہیم نے اپنی صلاحیت امامت کا ثبوت کس بنیاد پر دیا؟ تمہارے تصور سے پہلے میں جا رہا ہوں, ہر منصب کے لیے استعداد بھی تو چاہیے نا. اتنی تعلیم ہوگی تو یہ نوکری ملے گی, فلاں ڈپلوما ہوگا تو یہ کرسی ملے گی. اب امامت ابراہیم نے جو حاصل کی ہے, اس منصب کے لیے اس کی استعداد کیا تھی؟ استعداد یہ تھی کہ اس نے بیٹے کو لٹایا, اس کے ہاتھ پاؤں باندھے, اس کے گلے پہ چھری رکھی, لیکن ذبح نہیں ہوا چونکہ امامت جزوی تھی. میں نے بات نہیں سنا, میں نے بات کر لی, جو کہنا تھا کہہ چکا. چونکہ جزوی امامت والا تھا, بس چھری آئی حلق پہ, چلی نہیں. اور جن کی کلی امامت ہوتی ہے انہیں بیٹے کے سینے سے خنجر بھی نکالنا پڑتا ہے. اللہ اللہ العظمت للہ. اور انہیں رزق بے قضائہ و تسلیما لامرہ بھی کہنا پڑتا ہے. کجاؤ اسماعیل, کجا حسین کا اکبر. میری دعا ہے مولا تمہیں کسی اور غم میں کبھی نہ رلائے جو
आंखें इस वक्त में रोती है। भाई यूँ समझ लो, इस्माइल और अकबर में वही फर्क है जो इस्माइल और मोहम्मद में है। अकबर के सीने में तो नहीं गई बर्छी, मोहम्मद के सीने में उतरी है। और ये हुसैन का जिक्र है कि फिर ऐसे बेटे के लाशे पे खड़े होकर पूछ रहा है। मैं बेटा समझ के मुंह नहीं चूमना चाहता, क्योंकि तेरे नबी की शबी है। अगर तू कहे तो मैं शबी है मोहम्मद समझ के बस। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, ऐसा तो उस बेटे के लिए भी नहीं कहा जा सकता जिससे ज्यादा प्यार ना हो। और अकबर से तो प्यार का वो आलम है हुसैन का। जनाब लैला रिवायत फरमाती है कि रातों को मैंने कई बार देखा, मेरी आंख खुली, कान में शब हो अला रास अली अकबर, मैं देखती कोई परछाई है जो अकबर के ऊपर झुकी हुई है। मैं तड़प जाती, माना अला रास अली, कौन है अली अकबर के सराने? बिला तशबीह उंगली होंठों में रख के कहते हैं, ऊंचा न बोल, मैं हुसैन हूं। मौला इतनी रात गए अकबर के सराने क्या कर रहे हो? ठंडी सांस लेके कहते, अकबर का प्यार सोने नहीं देता। शायद यही वजह, तो मैं छोड़ देता, एक जुमला कहने लगा हूं ताकि दो आंसू तुझे और आ जाए। 100-200-250 साल हो गए, बंदिश है, अमर है, हुक्मन पाबंदी है कि हुसैन की जरी के अंदर अली अकबर की शहादत नहीं पढ़ी जा सकती। बाकी जगहों पे पढ़ सकते हो, लेकिन सुल्तान करबला की जरी पर नहीं। क्यों? सैयद मोहम्मद महदी बहरुल उलूम आज से 250 साल पहले खिताब कर रहे थे मामा के हरम में, अली अकबर की शहादत शुरू की। खिताबत की रवानी में फरमाया कि अकबर को नेज़ा लगा। में तो बहराम बचना था, अचानक खुदाम दौड़े दौड़े आए, या बहरुल उलूम अंजलल मिंबर, अंजलल मिंबर, बहरुल उलूम मिंबर छोड़ दे। साहिब जलाल भी थे, कहा क्यों? मैं इतना बड़ा अल्लामा हूं, इतना बड़ा मुजतहिद हूं, गलत पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा सरकार हमें ये नहीं पता कि गलत है या सही है, तुमने तो मुंह भर के कह दिया ना कि अकबर के नेज़ा लगा। वो देख हुसैन की जरी से खून बह रहा है, वो हुसैन की तुरबत ज़लज़ले में है, हुसैन की कब्र हिल रही है। देखा, रोते हुए मिंबर छोड़ा, बस खत्म हो गई मेरी गुफ्तगू। रोते रोते सो गए। आलम ख्वाब में देखा एक सियापोश बीवी है, बिला तशबीह, जिसका हाथ पहलू पर है। रोके करिए बेटा, मेहदी आज के बाद मेरे हुसैन की जमीन पर अकबर की शहादत नहीं पढ़ी जाएगी। क्यों मखदूमा, मैंने गलत पढ़ा? बेटा तुमने गलत तो नहीं पढ़ा, तुम तो कह के चला आया। उसी वक्त से जन्नत में मेरी ज़ैनब ने हुसैन के गले में मांगे डाली हुई है। ना नाना से फारोश होती है, ना बाबा से। मैं भी चुप करा के आ गई हूँ, बस यही पूछे जा रहे हैं, हुसैन मैंने अकबर को नेज़ों के लिए पाला था? हुसैन मेरा अकबर इस लायक था कि नेज़े मार के उतारा दे? ये भी गुनाह पहले है, तो फरमान ये बीमार नहीं शिकायत जमीन मोमिनीन मोमिनात के जो हालात अदल शरीयत नज़ीर जो है पूरे फरमान। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस पे जल्द फरमान। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिका हुज्जतुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व आला